بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصیام جنۃ ما لم یخرقها۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ محترم اور معزز سامعین، ڈھال جیسے آدمی کی حفاظت کے لیے کام آتی ہے دشمن سے، روزہ بھی اسی طرح جہنم کی آگ سے حفاظت کا کام دیتا ہے۔ لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اسی وقت تک ڈھال ہے جب تک کہ آدمی اس کو پھاڑ نہیں دیتا ہے۔ روزے کو پھاڑنے کا مطلب کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جھوٹ اور غیبت اس سے روزہ پھٹ جاتا ہے۔ اسی طرح کے بہت سے کام جو گناہ کے ہیں، ان گناہ کے کاموں کو کرنے سے روزہ کمزور ہو جاتا ہے، مکروہ ہو جاتا ہے، گویا کہ روزے کی یہ ڈھال پھٹ جاتی ہے، جہنم سے بچانے کے ہمیں لائق نہیں رہی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث مبارکہ میں کہ بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو روزے کا کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچتا، سوائے بھوکا رہنے کے ان کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ اس لیے روزے کی بہت حفاظت کرنا چاہیے، ورنہ صرف بھوکا رہنے سے بھوکا رہنے کے علاوہ ہم کو کچھ بھی اس کا فائدہ نہیں ملے گا۔ بزرگوں نے روزے کے 6 آداب بیان فرمائے ہیں۔ روزے دار کو چاہیے کہ وہ ان 6 چیزوں کا ضرور خیال رکھے، اس کا اہتمام کریں۔ نمبر 1 یہ کہ وہ اپنے آنکھوں کی نگاہ کی حفاظت کرے۔ بیکار کی چیزیں، حرام چیزیں تو دیکھنا ہی نہیں ہے، ناجائز چیزیں تو دیکھنا ہی نہیں ہے۔ آج ہمارے کتنے نوجوان بھائی اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو روزہ رکھ کر بھی ناجائز چیزیں دیکھتے ہیں، موبائل، ٹی وی وغیرہ کے ذریعے سے، یا اور راستہ چلتے ہوئے گندی چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کا احسان ہے، اس مرتبہ رمضان اس حالت میں جو ہے آیا ہے کہ ہم گھروں ہی کے اندر ہیں، باہر بازاروں میں نکل کر آنکھوں کے گناہ کرنے سے ہم محفوظ ہیں اس وقت میں۔ اس لیے اس کا خوب اہتمام کریں کہ دوسری بھی جو ناجائز چیزیں ہیں اس کو دیکھنے سے بچنا ہے۔ دوسری چیز جس کا اہتمام روزے دار کو کرنا چاہیے وہ زبان کی حفاظت ہے، یعنی اس سے نہ غیبت کرے، نہ چغلی کرے، نہ بہتان لگائے، نہ گالی گلوچ کرے، نہ ادھر ادھر کی اول فول باتیں کریں، بیکار کی باتوں میں وقت ضائع نہ کریں۔ ہو سکے تو ذکر کریں، تسبیح کریں، تلاوت کریں، یا پھر آرام کریں، آخر درجے میں سنت طریقے کے ساتھ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 عورتوں کی شکایت کی گئی۔ 2 عورتوں کے بارے میں یہ بات پہنچائی گئی کہ وہ 2 عورتیں روزے سے ہیں اور اتنی بھوک کی شدت سے پریشان ہو گئی ہیں کہ بالکل اب مرنے کے قریب ہے۔ آپ نے دونوں کو بلایا اور دونوں کو ایک پیالے میں قے کرنے کے لیے کہا۔ دونوں نے جب قے کی تو ان کے قے کے اندر گوشت کے ٹکڑے نکلے۔ آپ علیہ السلام نے جب معلوم کروایا ان سے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سحر میں تو گوشت کھایا ہی نہیں تھا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دراصل تم دونوں بیٹھ کر فلاں کی غیبت کر رہی تھی، یہ اس کا گوشت جو ہے وہ تمہارے قے کے اندر نکلا ہے۔ تو غیبت سے کمزوری ہوتی ہے، زبان کی حفاظت نہیں ہوتی۔ تیسرے، کان کی حفاظت کرنا، یعنی بیکار کی چیزوں کے سننے سے بچنا۔ چوتھے، باقی اعضاء کو بھی صحیح استعمال کرنا، ہاتھ، پیر، ان چیزوں سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا۔ پانچویں، افطاری جو ہے وہ حلال مال سے کرنا، جائز مال سے، اس کا اہتمام کرنے کی بہت ضرورت ہے۔
سارا دن روزہ رکھا، عبادت کی، نمازیں پڑھی، جو ہے تلاوت کی، لیکن افطاری کے وقت میں اگر غلطی سے حرام مال پیٹ کے اندر چلا گیا، سارے روزے پر پانی پھر جائے گا۔ تو حلال مال سے افطاری کرے اور اس کا بھی اہتمام کرے کہ خوب زیادہ پیٹ بھر کر نہ کھا لے، ورنہ روزے کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ اور چھٹی بات بزرگوں نے ذکر کی ہے کہ روزے کے بعد اللہ سے اس کو قبول کرنے کی دعا مانگے اور اللہ سے ڈرتا رہے۔ اسی لیے بعض بزرگوں کے سلسلے میں آتا ہے کہ وہ رمضان کے آنے کے 6 مہینے پہلے سے اس کا انتظار کیا کرتے تھے، اور رمضان کے گزرنے کے بعد 6 مہینے تک اس رمضان کی عبادات کے قبول ہونے کے لیے اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ تو ان 6 چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنے روزے کو مکروہ ہونے سے، ٹوٹ جانے سے بہت بچانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، رمضان کی ہماری ان عبادتوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی آئی ہوئی جو یہ بیماری کے صورت میں ایک مصیبت ہے، اس کو جو ہے جلد از جلد ختم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔